10 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فیاض صاحب. اس بار فقہی سوال نہیں لے کے آیا ہوں مفتی صاحب. اچھا. تو سوال پوچھنے سے پہلے میرا ابھی اچانک ایک ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ شیطان اور جن میں ڈیفرنس ہوتا ہے یا سیم ہی ہوتے ہیں؟ وہ جن جو انسان کو پریشان کرتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. چونکہ ابلیس انسان کو پریشان ہی کرتا ہے تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے وہ جنوں میں سے اصل کان من الجن. اچھا، تو یہ میرا سوال نہیں ہے، میرا دوست کا سوال ہے جو آپ کے اسٹریم میں جوائن نہیں کر پایا ہے، وہ شاید لائیو دیکھ رہا ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ کیا جن ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کے پاس پاور ہوتا ہے کہ پوزز اے ہیومن بینگ، اور کین اے ہیومن بینگ کنٹرول اے جن؟ یہ اس کا سوال ہے مفتی صاحب. جن ہوتے ہیں. یہ جو ابھی پوڈ کاسٹ آئی ہے اس میں اس نے سوال کیا خاتون سے، میں ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہوں، کیا شویتا نے سوال کیا زکیہ خاتون سے کہ جن ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہوتے ہیں، بات تو صحیح گئی. پھر انہوں نے کہا یہ سب اندھ وشواس ہے، آپ اس کو پروف کر دیں. اب وہ ان کو کچھ پتا ہوگا تو پروف کریں گی، وہ بیچاری کو تو کچھ پتا نہیں تھا. تو اصل بات اس پر ہونی چاہیے تھی کہ کیا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے ہمارا اس کو آبزرو کرنا ضروری ہے؟ کیوں بھائی فیاض صاحب، آپ کے دوست سے یہ سوال ضرور کریں کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے کیا ہمارا اس کو آبزرو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، میں اس کو یہ بتایا کہ جن تو ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مطلب وہ کسی کے شریر میں آ کے پریشان کرتے ہیں. اس کو میں بتایا، لیکن پھر بھی اس نے یہ بولا کہ دلیل دیجئے اگر کوئی ڈیوائن ٹیکسٹ میں ہے تو، ایسا بولا. اسی لیے میں آپ کے پاس آیا. اگر ڈیوائن ٹیکسٹ اس کے لیے دلیل ہے تو بھائی قرآن میں تو پوری سورہ جن موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. ٹھیک چلیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. نوید اختر صاحب جی. چھوٹا سا سوال ہے، باقی چھوٹا سا نہیں ہے، شاید کچھ لمبا ہوتا ہے تو معافی چاہوں گا اس چیز کے لیے. حضرت میں سعید فولا صاحب کی شرح پڑھ رہا تھا عقیدۃ الطحاوی کے اوپر. تو آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں؟ حضرت دیوبند سے فراغت ہے، اور ساؤتھ افریقہ مفتی ابراہیم دیسائی صاحب. حضرت حقیقت کی گواہی کتاب وہی ہے. حقیقت کی گواہی، تو یہ تو سعید فولا کی نہیں ہے؟ نہیں، آپ پوچھ رہے تھے نا مجھ سے، تو میں وہی بتا رہا تھا کہ شاید آپ پہچان رہے مجھے. میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی، آپ نے کہا تھا شائع کر دوں اس کتاب کو. اچھا ٹھیک ہے. آپ مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کے مدرسے سے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں ہیں؟ جی پڑھ چکے ہیں. پڑھ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، یہ گھر ہی تو شیلانگ میں ہوں. ٹھیک ہے. جی بولیں. اب سمجھ میں آ گیا. ابراہیم صاحب کا بھائی چھوٹا. جی اب سمجھ گیا. آپ کی تو کتاب ہے بھائی ماشاءاللہ. جی حضرت جی. تو وہ کتاب شائع ہو گئی تھی؟ جی شائع ہو بھی گئی، اور وہ پہلی ایڈیشن جو ہے وہ ختم بھی ہو گیا الحمدللہ. حقیقت کی گواہی رکھنا، ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، اب ناؤ اس کریکٹنگ آل ڈاٹس. اچھا، تو میری اس پر تقریر ہے نا، شاید مجھے کچھ لکھا بھی تھا. نہیں حضرت، میں نے درخواست کی تھی، آپ کی مشغولیت تھی تو میں نے بھی زیادہ جو ہے اظہار نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھا. تو کتاب کا پہلا ایڈیشن تو وہ ہمیں تو کتاب ہی نہیں ملی، لیکن وہ آپ نے جو بھیجی تھی وہی ہے. اس کتاب کو اگر اس کا پرنٹڈ ورژن کسی طریقے سے پہنچے، مجھ تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. اور حضرت آپ امریکہ میں بھی ہوں گے تو آپ ایڈریس بتا دیجیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. ایک مرتبہ اس کی پی ڈی ایف جو ہے نا، پراپر پی ڈی ایف مجھے ذرا سا دوبارہ بھیج دیں. حضرت مسئلہ یہ کتابیں تو چھپ جاتی ہے، لیکن نظر ثانی کے بعد بلکہ تیسری مرتبہ دیکھنے کے بعد پھر کمیاں نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا. میں نے تو اپنی کتاب پر نظر ثانی کیا سالس کچھ بھی نہیں، میں نے ڈالنا ہی چھوڑ دی، کیونکہ میں جیسے ہی کھولتا ہوں مجھے اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا اس طرح تو کبھی بھی میں چھاپ نہیں پاؤں گا. تو سوال کی غرض اجازت ہو تو جی بولیے. تو حضرت وہ میں بحث پڑھ رہا تھا جہاد کے اوپر، استوا کے اوپر، حد کے اوپر، مکان کے اوپر. تو ان کا سعید فولا صاحب کا کور آرگیومنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اللہ کے لیے جہاد کی حد ثابت کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. چاہے کوئی یہ کہے کہ مخلوق والی جہاد نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس علم نہیں ہے، یا پھر مکان کو وجودی اور آدمی میں تقسیم کری، تمام صورتیں ان کے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ جہاد ظاہر سی بات ہے کوئی چیز تو ہے نہیں، وہ ایک نسبت ہے دو چیزوں کے درمیان. تو وہ اس تفویض کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاستواء ثابت وکیفیت مجہور والسؤال عنہ بدعۃ. تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا وکیف مجہور، تو اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کیفیت آپ مان لو گے چاہے مجہور ہے آپ کے نزدیک، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لازماً جو ہے اس چیز کی طرف لے جائے گی کہ تقسیم کی طرف لے جائے گی کہ آپ
جو ہے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ اس کے جسم ثابت کر رہے ہیں. اس لیے کہ جہت ہے تو مکان ہے، مکان ہے تو جسم ہے، تو اس کی طرف لے جائیں گے. تو اس لیے وہ امام مالک کے قول کو بھی رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل روایت جو ہے وہ کیفیت غیر معقول ہے، غیر مجہول نہیں ہے. پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی رد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مصحف، لیکن اس کے باوجود متقدمین کا ایک بڑا طبقہ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس یہ کتاب ہے فی الحال، امام طحاوی، شاید ان کی وفات جو ہے 321 میں ہوئی ہے. یہ امام احمد کے ایک شاگرد ہے حرب ابن اسماعیل کرمانی، 280 کی وفات ہے ان کی. تو ان کا جو عقیدہ ہے، یہ متن کی بات کر رہا ہوں، حاشیہ تو چھوڑ دیجیے، اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا صاف یہاں پہ وہ جب اپنے عقائد کو بیان کرتے تو کہتے ہیں وَأَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهَا. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ أَوْ طَعَنَ فِيهَا أَوْ عَابَ قَائِلَهَا فَهُوَ مُخَالِفٌ مُبْتَدِعٌ خَارِجٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ وغیرہ کہتے ہیں. پھر اپنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے وہ صاف الفاظ استعمال کرتے ہیں، فوق اللہ فوق العرش ہے، علی العرش ہے، بلکہ وہ صاف طور پہ یہ کہتے ہیں وَلَوْ حَدٌّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَدِّهِ. تو ان سب یہ جتنے حضرات ہیں، ہم انکار کر دیتے کہ بہت سی نسبتیں غلط ہے، علماء نے ایسے نہیں کہا، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح متقدمین میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کو بالکل مانتے تھے، ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں گھستے تھے، وہ زیادہ عقل نہیں لگاتے تھے، جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو یہ کہہ دے کہ جسم مان گئے تو وہ کافر، اور اگر جسم نہ مانے مخلوق کی طرح تب بھی فاسق یا بدعتی، تو حضرت ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ آپ نے بڑی گہری علمی بحث ایک پبلک پلیٹ فارم پر چھیڑی ہے. غلط ہے حضرت، میں چاہ رہا تھا واٹس ایپ پہ کروں، ہمت نہیں کر پاتا کہ آپ کو میسج کرا، مشغول رہتے ہیں. آپ ڈائریکٹ کریں تو چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کنسیل کرنی ہے، اصل یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے سر سے گزر جانے والی گفتگو ہے. آپ نے ابھی تک جو کہا اس کا 5-10% بہت سے لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. البتہ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ متشابہات کے تعلق سے 3 اقوال ملتے ہیں، ان میں سے 2 تو وہ ہیں کہ خود ہمارے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں ان کو لیا گیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو متشابہ لفظ آیا اس کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیا وہی مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں ہم تفویض کرتے ہیں جی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ معنی حقیقی مراد ہے کہ معنی مجازی مراد ہے. جی. تو یہ اور اس کے بعد پھر ہم تفویض کرتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے اس میں تفویض الکن ہے، تفویض المعنی نہیں ہے. دوسرے قول میں تفویض المعنی والکن ہے. جی. یہ دونوں قول ہیں، اور دونوں ماتریدیہ کے یہاں بھی ہیں اور اشاعرہ کے یہاں بھی ہیں. ٹھیک. اچھا، اب جو آپ نے بات ذکر کی کہ کچھ لوگ صفات متشابہات کو مانتے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لہو فوقن لہو جہتن وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے اگر ہم ڈیپ ڈاؤن جائیں تو یہ سب تفویض الکن کر رہے ہیں، تفویض المعنی نہیں کر رہے ہیں. معنی کا اس بات کر رہے ہیں لیکن کن کا تفویض کر رہے ہیں. اب اس فوقیت کی کن کیا ہے؟ یعنی مراد ہوں غیر معلوم، وہی ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. ہاں، لیکن یہ معنی ثابت کر رہے ہیں خدا کے لیے. تو اب آپ کے جو بات میں نے کہنی تھی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی، جو آپ نے کہنی تھی وہ میرے سمجھ میں آ گئی. ایک صاحب نے کہا کہ سر سے اوپر نہیں بلکہ سر کو چھو بھی نہیں رہی ہے. تو یہ بات ہم واٹس ایپ پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بہتر ہے، معافی چاہوں گے. جزاکم اللہ. بہت ایسا. تو حضرت کیا کریں، ایک کالر اور لے لیں؟ ہاں، ایک کالر اور لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. پہچانا مفتی صاحب؟ اے آئی؟ جی بالکل. ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. جی، ٹیسٹنگ چالو ہے؟ ٹیسٹنگ میں نے کیا اسپوائل کر دوں، لوگوں کو بتا دوں؟ نہیں. اچھا، انشاءاللہ بعد میں لانچ کریں گے آپ ہی کے ذریعے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، اس کی ٹیسٹنگ ابھی میں نے کیا ہے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو دی ہوئی ہے اور وہ اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. پھر اس میں جو کچھ کمی ہوتی ہے پھر فائنل ٹیسٹنگ انشاءاللہ میں کروں گا. جی بالکل. میں نے پورا کلاس روم وغیرہ پورا ایڈ کر دیا الحمدللہ آپ کے چاہت کے مطابق، اور کچھ تو ہم بتا دیے. بالکل ضرور. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی انسان کے پاس خدا کی دعوت یا تبلیغ نہیں پہنچی، وہ جنگل میں رہ رہا ہے، تو پھر اس کو ایمان لانا واجب ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے.
یعنی چیزوں پر غور و فکر کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا جی تاکہ وہ خدا کو پہچان سکے. جی ہاں یہ واجب ہوگا نا. ہاں ظاہر ہے تبھی اس قابل قبول ہوگا. اچھا جی بالکل. بس یہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے, اور دوسرا صرف یہ بھی کہ اب ٹیسٹنگ چالو ہے کہ نہیں تو تسلی ہو جائے مجھے. آپ کا جو میسج نہیں آ رہا مشغولی کی وجہ سے. ہاں نہیں میں ان صاحب سے معلوم کر کے انشاءاللہ پھر آپ کو اطلاع کرتا ہوں. وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا اے آئی آ رہا ہے. نہیں بھائی میرا اے آئی نہیں آ رہا ہے, تو پہلے ہی میں بتا دوں وہ کچھ اور ہے, لیکن انشاءاللہ اچھا ہی. ہاں ٹھیک ہے بعد میں کریں گے. جزاک چلیے. اللہ. اب لوگوں میں سسپینس ہو گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. ٹاپک لگا تھا. ٹھیک ہے. جی حضرت 3 گھنٹے ہو گئے. 3 گھنٹے ہو گئے ہیں. چلے بھائی, تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے شاید سنڈے کے بجائے میں منڈے کو کروں, یا سنڈے کو تھوڑا تاخیر سے کروں. انشاءاللہ میری فلائٹ ہے تھوڑا سا 2-3 گھنٹے اب سے, جب میں اسٹریم کرتا ہوں سے 1-2 گھنٹے پہلے میں ارائیو کروں گا گھر پہ انشاءاللہ تعالی. ہمت ہوئی تو کروں گا, ورنہ پھر اس کے اگلے دن کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا. ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.